ڈاکٹر امجد صاحب، جو کھیلداس کوہستانی صاحب نے بریک سے پہلے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ سول بالادستی میں یقین نہیں کرتے، آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہی حلقوں سے بات کرنا چاہتے ہیں جو غیر سیاسی ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وی آر ویری کلیئر. ہم آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ فوج کی مداخلت نہ سیاست میں ہو، نہ اکانومی میں ہو، نہ فورن پالیسی میں ہو، اور فوج ان ساری چیزوں سے دور ہو. لیکن انفارچونیٹلی جو خواجہ آصف صاحب نے آن ایئر یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں ابھی ہائیبرڈ سسٹم ہے، اور میں آن ایئر یہ بات کروں گا کہ ہائیبرڈ سسٹم نہیں، یہ پاکستان میں ٹوٹیلیٹیرین سسٹم ہے آفٹر اسپیسیفکلی جو امینڈمنٹس 27th امینڈمنٹ کے بعد. تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں با اختیار لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہماری مجبوری ہے. پھر لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ مذاکرات کے ٹیبل پہ نہیں آتے اور یہ صرف احتجاج کے لیے یا پاکستان میں سیاست کرتے ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں، ایوب خان کو کسی مذاکرات کے ذریعے نہیں ہٹایا گیا اپنے اس سے اقتدار سے. اس کے بعد اگر ضیاء الحق صاحب کو دیکھیں یا ضیاء الحق صاحب کے سسٹم کو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر اگر مشرف صاحب، ایک ڈفرینس تو ہے. یہ چلیں آپ کہہ دیں کہ کمزور جمہوریت ہے، مگر بظاہر تو یہ جمہوریت ہے نا. چلو ان کو 2 تو ووٹ ملے ہوں گے نا، ووٹ کے ذریعے تو آئے ہیں، چاہے کم ملے چاہے زیادہ ملے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کی جو آپ کے ساتھ ناراضگی ہے غیر سیاسی لوگوں کی، وہ کس چیز پہ ہے؟ اسی پہ ہے نا کہ آپ اڈیالہ جیل کے باہر جا کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کو ختم کریں گے، آپ نے نہیں کیا. آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم آرٹیکل 245 کو واپس لیں گے، آپ نے نہیں لیا. پھر آپ نے کہا تھا کہ ملٹری آپریشنز بند ہونے چاہیے، مگر آج جو ڈی سی او ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی تیرا ویلی سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ نقل مکانی کر جائیں، یہاں پہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے. تو جو موٹے نکات تھے جس کے اندر لوگوں کی اپنے انسانی حقوق تھے، اس کے اوپر تو آپ ان کے ساتھ ہیں. صرف اڈیالہ جیل کا مسئلہ ہے نا. نہیں، ہم نے جرگہ جو کیا تھا ان کے جو موٹے نکات تھے، یہ اسپیسیفکلی ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، اس کے متعلق فیصلہ ہم نے کیا کابینہ سے. اور جو یہاں پہ سپریم کورٹ میں جو اپیل میں آ گئی تھی حکومت، وہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ وہ وڈرا کریں گے، وہ بھی وڈرا کریں گے. اور ساتھ میں دیکھیں، اگر ابھی میں بھی حیران تھا وہاں پہ تیرا ویلی کے حوالے سے، ملٹری آپریشن کے حوالے سے، وی آر ویری کلیئر اباؤٹ ملٹری آپریشن کہ دیکھیں ہمارا نقطہ نظر صرف پروسیجرل اس پہ ہے اختلاف جو ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ پہلے جو سویلین فورسز ہیں ان کو استعمال کرے، اور اس کے بعد انڈر آرٹیکل 245 اگر جہاں پہ فوج کی ضرورت ہو ان کو پھر بلائے. ایز لاسٹ آپشن ہم فوج کو استعمال کریں. لیکن ابھی جو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ جرگے کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، پہلے تو ہم نے یہ اسرٹن کرنا ہوگا کہ وہ جرگہ کون سا جرگہ ہے. قبائلی علاقوں میں افراسیاب خٹک صاحب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں یا سرکاری جرگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم نے یہ اسرٹن کرنا ہوگا کہ یہ عوامی رائے ہے. اگر عوامی رائے ہوگی وہاں پہ تو ہم بالکل اس کو وہ کریں گے. مگر میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کا ان کے ساتھ غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے. بیسکلی اڈیالہ جیل کے باہر جو پریس کانفرنس ہے وہی اختلاف ہے نا. میرے خیال میں سب سے بڑا اختلاف بالکل یہ نہیں ہے. بالکل دیکھیں، ہمارا سسٹم کے ساتھ اختلاف ہے. جو ہم تحریک چلا رہے ہیں حقیقی آزادی کے لیے، کہ پاکستان آزاد 1947 کو ہوا ہے، بٹوارا ہوا ہے 1947 کو، لیکن آج تک ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملی. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ نہ اکانومی میں، نہ پالیٹکس میں، اور نہ فورن پالیسی، اور اس طرح کی جو سویلین ادارے ہیں ان میں ان کا وہ نہ ہو، ان کی مداخلت نہ ہو، اور ساتھ میں پارلیمان سپریم ہو یا پھر رول آف لا ہو. سر ان سے بات کریں گے آپ؟ مختصر سا جواب دیجیے گا. ان سے بات کریں گے جو ضرور پی ایم ایل این ضرور. اچھا افرا صاحب خٹک صاحب، یہ جو ڈاکٹر امجد صاحب نے بات کی ہے، لیکن پرووائڈڈ کہ با اختیار ہو کہ اگر یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو یہ تو آپ بھی نہیں تھے، آپ کتنے با اختیار تھے. افرا صاحب خٹک صاحب، اب واٹ از دا وے فارورڈ؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو اور وسیع کرنا ہے، اور جو انہوں نے مطالبات رکھے یقیناً اچھے مطالبات ہیں آئین پاکستان نے، تو اگر ان پہ آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ جن غیر سیاسی لوگوں سے یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ ان نکات پہ آئیں گے؟ اور اگر نہیں آئیں گے تو دین واٹ واز دا پوائنٹ آف دا کانفرنس؟ میرا خیال نہیں ہے کہ اس وقت مذاکرات کے لیے بہت حالات سازگار ہیں. مذاکرات کے لیے تو حالات بھی ہونے چاہیے نا جی. مثلا جو سول حکومت ہے
وہ ہر بات پہ یعنی جیل میں ملاقات کے لیے بھی وہ کہتی ہے کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے. یا مثلاً ہمارے صوبے میں یہ ٹھیک ہے کہ صوبائی حکومت کی بھی کمزوریاں ہیں، انہوں نے توجہ نہیں دی ہے بہت سارے مسائل پر جو وہاں مقامی طور پہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی جو وہاں پہ جرگہ ہوا تھا، یعنی جس میں صرف پی ٹی آئی کا نہیں تھا، صوبے کی ساری پارٹیاں تھیں، جی اس میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی تھے. انہوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا. مرکزی حکومت نے اس پر یعنی اس پر عمل درآمد تو کیا، اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو ایک طرح سے یہ جو پیریفری ہے، بلوچستان، پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، ان کو تو پھینک دیا گیا ہے ایک طرف، اور پختونخوا کو خصوصاً ایک طرح سے بھیڑیوں کے حوالے کر دیا، دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور تو مشکل یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں سوائے اس کے کہ اپوزیشن پارٹیاں، جمہوری لوگ اگر وہ محاذ میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کہ آئین کی بحالی اور جمہوریت کے لیے ان کو جدوجہد کرنی ہوگی. میرا خیال ہے جدوجہد کے سوا مجھے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، کیونکہ جو حکومت ہے وہ آئین میں ترمیمیں کی جا رہی ہیں، اور ایسی ترمیمیں جس کا اسمبلی کو اختیار نہیں ہے. خود اسمبلی کے بارے میں سوالات ہیں کہ یہ کس طریقے سے آئی ہے. 2024 کے انتخابات کتنے انتخابات تھے؟ تو ایسے لگتا ہے کہ سوائے اس کے کہ جدوجہد ہو، جب پرامن سیاسی جدوجہد کا راستہ جو ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو سڑکوں پہ ہی آنا پڑے گا. مذاکرات سے آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ماحول ہے مذاکرات کا؟ سڑکوں پہ ہی آنا ہوگا. جی، ماحول کے لیے جو حکومت ہے وہ ایک طرح سے جیسے وہ بلڈوز کر رہی ہے. مثلا یہ جو آئینی ترمیم ہے اس بلڈوز کی ہیں، بنیادی حقوق جیسے پامال کی، اور جس طرح کی پابندیاں لگائی ہیں ملک کے اندر، اور جس طرح سے پھر دیکھیں نا، معاشی بحران بھی دوبارہ لوٹ رہا ہے. اب دیکھیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، افراط زر بڑھ رہا ہے، بے روزگاری آسمانوں کو چھو رہی ہے. تو ایسے اور وہ بس باتیں کیے جا رہے ہیں، اور باتوں میں بھی ایسی کوئی بات، ٹھوس بات انہوں نے نہیں کہی. اور یہ جو میں نے جیسے عرض کیا نا، جس طرف ان کا رخ ہے وہ امریت کی طرف ہے، اچھا وہ ٹھیک، غیر آئینی نظام کی طرف ہے. ظاہر ہے کہ اس جدوجہد کے سوا اور کیا راستہ بچتا ہے. کھیلداس کوہستانی صاحب، آپ لوگوں کو ماحول بنانا ہے. حکومت جو ہے ہمیشہ بال اس کے کورٹ میں ہوتا ہے. حکومت کے پاس بہت سارے ایسے وسائل ہوتے ہیں جس کے تحت وہ ماحول بنا سکتی ہے. اب جب کہ خواجہ سعد رفیق نے بھی بات کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی، اعظم نذیر طاہر صاحب نے بھی بات کی، آپ کے ذہن میں کوئی ایسی پیشکش ہے جو آپ کر سکتے ہیں؟ ان کے بہت سارے نکات ہیں، آپ چلیں سب پہ نہیں، 2 پہ آپ کام شروع کر دیں. نہیں، پہلے امجد صاحب جو حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، مجھے یہ بتائیں ان کی حقیقی آزادی وہ چاہتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہمارا باپ ہے؟ حقیقی آزادی وہ ہے جس میں چیف آف آرمی اسٹاف کو پوری زندگی کے لیے ایکسٹینشن دینی ہے؟ حقیقی آزادی وہ ہے جس میں کسی سیاسی دوسرے مخالف کو سننا نہیں ہے، اس کو گالی گلوچ دینی ہے، اس کو جیل میں ڈالنا ہے، اور اس کو یہاں تک کوئی بات نہ کر سکے، سارے چور ہیں، صرف یہ تو آئسولیشن ہے. حقیقی آزادی کون سی ہے؟ مگر سر اب رستہ جو ہے، آپ لوگ منجے ہوئے سیاستدان ہیں نا، آپ تو پہلی دفعہ تو حکومت میں آئے نہیں. اب اگر آپ نے کوئی رستہ بنانا ہے اور آپ نے اس کا اظہار کیا کہ ہم نے رستہ بنانا ہے، آپ نے اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ کے اختیار میں کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس خطے کے سینئر لیڈر ہے، وہ پاکستان کے سینئر لیڈر ہیں، وہ بات چیت کرے، وہ راستہ نکالے. آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب 2014 میں بھی بنی گالا چل کے گئے تھے، 2023 میں بھی جب پاکستان آئے تب بھی انہوں نے کہا، وہ ہمیشہ کہتا رہا کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے، جو غیر جمہوری عمل کا حصہ بنے، آپ اس کو ریئلائز کریں. آپ سے مولانا فضل الرحمان صاحب جیسا سیاستدان بھی آپ کے کانفرنس میں نہیں آتا ہے، اس کو بھی آپ نہیں منا سکے. نواز شریف صاحب کو آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ کون سی سیاست کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے آئین کی بات کرتے ہیں؟ تو آپ کے پاس تو یہ راستہ ہی نہیں ہے سیاست کا. جو سیاسی اس نظام کی سیاست میں جمہوریت میں، یہ تو ان کی کوتاہیاں ہیں. آپ لوگ کیا کوئی روم ان کو دینے کو تیار ہیں؟ آپ نے جو یہ بیانات دیے، کیا سوچ کے دیے کہ کتنی دیر تک آپ یہاں پہ جیلوں میں ان کو ملاقات نہیں کرنے دیں گے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا. تو پھر کیا نیکسٹ، واٹ از نیکسٹ؟ مجھے بتائیں، خان عبدالولی خان کتنی سالیں جیلوں میں رہے؟ کیا بات سنیں، مجھے آمریت تھی نا، آپ اپنے آپ کو آمروں سے تو کمپیئر کر رہے ہیں. میں آمروں کی بات نہیں، وہ جیل میں یہ سے کہہ رہا ہوں کہ رسول بخش پلی جو جیل میں رہا، جام ساکی جیل میں رہا، جی ایم سے جیل میں رہا، زیادہ تر آمریت، ٹھیک ہے نا، بزنجو رہے، مگر کبھی بھی انہوں نے 9 مئی جیسا واقعہ نہیں کیا. ان کی جماعتوں نے، انہوں نے کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں کی. چلیں اب ہو گیا نا، اب آگے کیا کرنا ہے؟
دیکھیں جب تک 9 مئی جیسے واقعات میں معافی مانگنا، جب تک آخری جو ان کی پوسٹ ہے جو انہوں نے فرمایا، جو ان کے بیانات کو واپسی نہیں ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں حکومت کسی بھی عمران خان معافی مانگے، جی بالکل چلے قوم کے سامنے معافی مانگے کہ 9 مئی پہ غلط ہوا ہے، اس میں کیا ہے بات؟ تو سیاسی عمران خان راستہ صاحب معافی مانگے تو معاملہ آگے پاکستان کا، پورے جو اتنی ہماری بڑی پاپولیشن ہے اس کا معاملہ پھر تبھی حل ہوگا